السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تخم املی کو، لیکن یہ وہ املی نہیں ہے کہ جس کو عام ہم اپنے گھروں میں روٹین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ املی کی ایک قسم ہے جس کو جنگلی املی کہا جاتا ہے، یا پھر اس کو گورکھ املی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تخم املی کلاں بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کافی سائز میں بڑی ہوتی ہے عام املی کی نسبت، اور اس کے بیج جو ہیں یہ بھی آپ کے سامنے، یہ بھی سائز میں کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ ان بیجوں کا جو مغز ہے وہ دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو یہ سرد خشک مزاج کی حامل ہے، یعنی دوسرے درجے میں سرد ہے اور چوتھے درجے میں خشک ہے۔ اس میں خشکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں، یا پھر اس کو ایسے ہی کچا اس کا مغز استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو ریت کے اندر بھون کر اس کا جو مغز ہے اس کو نکال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ ریت کے اندر اس کو بھونیں گے آگ کے اوپر رکھ کر تو ایک خاص قسم کی خوشبو اس میں سے آئے گی۔ تو جب یہ خوشبو آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کا جو مغز ہے وہ بن گیا ہے۔ اب اس کو آپ نکال لیں اور اس کا مغز جو ہے وہ نکال کے استعمال کر لیں۔ لیکن اگر آپ اس کو بھونیں گے تو بھوننے سے اس کی خشکی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اکثر جو نسخہ جات ہے اس میں بغیر بھونے ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا مغز نکالنے کے بھی ایک خاص ٹیکنیک ہے۔ عموماً لوگ جب اس کا مغز نکالنے لگتے ہیں تو اس کو تھوڑی وغیرہ سے توڑتے ہیں تو مغز زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اور یہ ٹوٹتا بھی بڑی مشکل سے ہے، سخت ترین اس کا چھلکا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کھڑا کر کے اوپر سے آپ تھوڑی ماریں گے تو پھر یہ آسانی کے ساتھ کھل جائے گا اور اس کا مغز بھی ضائع نہیں ہوگا اور مغز بھی آسانی کے ساتھ مکمل نکل آئے گا۔ آپ نکال کے اس کو پاؤڈر کر کے مختلف نسخہ جات کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے فوائد کی طرف کہ اس کے فوائد کیا ہیں کہ جو ہم روزمرہ زندگی میں مختلف امراض میں استعمال کر کے اس سے جو حاصل کر سکتے ہیں۔ جسمانی دردیں خواہ کسی بھی قسم کی ہوں، ان کے لیے اس کا جو مغز ہے وہ اکسیر ہے کہ اس کو پاؤڈر کر کے روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا جائے تو اور جسمانی دردوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جو لوگ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں اور اعصابی دردوں کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین دوا ہے۔ اسی طرح جو ہے اطباء نے قدیم زمانے سے اس کو جو مغلظ نسخہ جات ہیں اس کے اندر اس کو لازمی جزو اس کا قرار دیا ہے اور اس میں شامل کیا ہے۔ یہ مغلظ نسخوں کا ایک خاص حصہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مغلظ منی ہے کہ وہ مریض جن کی منی پتلی ہے، وہ رکت منی کے مریض ہیں، وہ اس کو استعمال کر کے ایک اچھا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہترین ہے۔ لوگ اس کو شوگر کنٹرول کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جن کے دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، دل کی دھڑکن کی تیزی کو کنٹرول کر کے اس کو نارمل کرنے کے لیے بھی یہ بہترین کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جلا ہوا ہے تو جلے ہوئے کسی انسان کے حصے پر اگر اس کا پاؤڈر چھڑک دیا جائے تو یہ بہت جلدی اس زخم کو بھرنے کا کام کرتا ہے۔ قوت مدافعت انسان کی بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، جس سے انسان مختلف بیماریاں جو اس پہ حملہ آور ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ پیچش کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ایک دو خوراکوں سے ہی پیچش کا جو ہے وہ آرام آ جاتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ دیگر خشک میوہ جات کی نسبت اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کسی طرح کم نہیں ہے۔ جس طرح ہم گھر کے اندر مغز بادام استعمال کرتے ہیں، مغز اخروٹ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح مغز پستہ یا کاجو وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ مغز بھی ان سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ طاقت کے حوالے سے، قوت کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ قوت اور طاقت کا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جزو رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ممسک نسخہ جات میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو امساک کی کمی کا شکار ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین دوا تصور کی جاتی ہے۔ اب اس کی جو مقدار خوراک ہے تقریباً 1 سے 2 گرام ہے کہ آپ اس کا مغز نکال لیں، اس کو پاؤڈر کر لیں اور 1 سے 2 گرام آپ دن میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تاکہ اس کی خشکی تھوڑی کم ہو جائے، تو یہ بہترین ہے ان تمام امراض کے اندر۔
آخر میں ایک بہترین اس کا ایک نسخہ بتلانے جا رہا ہوں کہ جس کو آپ بنا کر مختلف امراض سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تخم املی خرد آپ نے لے لینے ہیں 50 گرام، یعنی وہ املی جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، ہم لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، وہ بیج آپ نے 50 گرام لے لینے ہیں۔ اسی طرح جو یہ املی ہے، تخم املی کلاں ہے یا گورکھ املی ہم اس کو کہہ رہے ہیں، اس کا جو مغز آپ نے نکالنا ہے وہ مغز آپ نے 50 گرام لے لینا ہے۔ اسی طرح کمر کس آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ گوند کیکر جس کو سمغ عربی بھی کہتے ہیں وہ آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے باریک پاؤڈر کر لینی ہے اور ان کے اندر 100 گرام آپ نے چھلکا اسبگول شامل کر لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو چھلکا اسبگول ہے اس کو پیسنا نہیں ہے، اس کو اسی طرح آپ نے لے کے شامل کر لینا ہے۔ اب 5 گرام کی مقدار میں صبح و شام دودھ کے ہمراہ اس کو استعمال کریں۔ فائدہ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ جن کو کثرت کے ساتھ پیشاب آتا ہے، ان کا پیشاب کنٹرول ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک بہترین دعا ہے کہ ان کا پیشاب جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جو کمر درد کے مریض ہیں اور ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی کمر میں درد رہتی ہے، وہ اس نسخے کو استعمال کر لیں، ان کے لیے بھی یہ بہترین دعا ہے۔ اسی طرح جو امساک کی کمی کا شکار ہیں، ان کے لیے صورت انزال کے مریض ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہترین دعا ہے۔ یہ سختی وغیرہ لانے کے لیے بھی بہترین دعا تصور کی جاتی ہے۔ اسی طرح جریان منی کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین دعا ہے، اور قوت باء کے لیے بھی اس کو اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ یہ نسخہ جو ہے آپ گھر میں بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ یہ چیزیں پنسار کی دکان سے دستیاب ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں آپ سے گزارش کروں گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔